بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ دوم، قرآن و حدیث میں گناہوں کی مذمت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور احادیث مبارکہ میں گناہوں کی کتنی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار سمجھایا ہے کہ گناہوں سے بچو، ورنہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیں گے۔ قرآن میں گناہوں کی مذمت۔ 1۔ گناہ انسان کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے زیادہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا اپنے ہی خلاف کرے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فصل 46۔ یعنی گناہ سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہوتا، اصل نقصان گناہ کرنے والے انسان کا ہوتا ہے۔ 2۔ گناہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس سے زیادہ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور اس کی حدود سے آگے بڑھا تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس کے لیے رسوخ عذاب ہے۔ النساء 14۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ 3۔ گناہ زمین پر فساد کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے زیادہ، زمین میں فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں، اس سبب سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ اللہ انہیں کچھ ان کے اعمال کا مزہ چکھائے شاید وہ باز آ جائیں۔ الروم 41۔ آج دنیا بھر میں وبائیں، آفات، زلزلے، طوفان اور قحط کیوں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ 4۔ گناہ دل کو اندھا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس سے زیادہ، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ المطفین 14۔ یعنی گناہ دل پر زنگ کی طرح جم جاتے ہیں اور انسان کو حق نظر نہیں آتا۔ احادیث مبارکہ میں گناہوں کی مذمت۔ 1۔ گناہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ سے باز آتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ بخاری 2۔ گناہ رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ یعنی جب ہم گناہوں میں ڈوبتے ہیں تو ہماری روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ 3۔ گناہ برکت چھین لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کرنے سے علم چھن جاتا ہے اور نافرمانی سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ امام احمد۔ 4۔ گناہ اللہ کی لعنت کا سبب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والد پر لعنت کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کی حدیں بدلے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی بدکار عورت کو پناہ دے، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بدعتی کو جگہ دے۔ بخاری 5۔ گناہ دل کو بے نور کر دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر ڈٹا رہے تو نقطے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ دل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ترمذی۔ صحابہ و تابعین کے اقوال۔ حضرت عین لام یہ نے فرمایا، گناہ سب مصیبتوں کی جڑ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عین بے الف سین فرماتے ہیں، نیکی سے چہرے پر نور آتا ہے، دل میں روشنی آتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور گناہ سے دل میں تاریکی، چہرے پر سیاہی اور رزق میں کمی آتی ہے۔ گناہوں کی دنیاوی سزائیں۔ 1۔ گناہوں سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ 2۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ 3۔ گناہوں کی وجہ سے دل میں سکون نہیں رہتا۔ 4۔ گناہ گھر کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی اخروی سزائیں۔ 1۔ قبر میں عذاب۔ 2۔ محشر میں رسوائی۔ 3۔ پل صراط پر گرنا۔ 4۔ جہنم کی آگ۔ گناہوں کا انجام۔
میرے بھائیوں، اگر انسان گناہ کرتا رہا اور توبہ نہ کی تو انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ یہ ایسے ہے جیسے لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر آگ جلائی جائے تو وہ سب جل جاتی ہیں۔ عبرت انگیز مثال، حضرت حسن بے سواد رے کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، حضرت، میں عبادت کرتا ہوں لیکن دل میں مزہ نہیں آتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، زندگی میں برکت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا، تیری زندگی میں یہ اندھیرا گناہوں کی وجہ سے ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، سب کچھ بدل جائے گا۔ نتیجہ، میرے عزیزو، قرآن و حدیث کا پیغام صاف ہے۔ گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں۔ گناہ دل کو اندھا اور روح کو بیمار کرتے ہیں۔ گناہ دنیا کو بھی تنگ کرتے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں۔ لہٰذا گناہوں سے بچنا ہی اصل کامیابی ہے۔